میرے دوست چیف منسٹر گلگت بلتستان خالد خورشید خان صاحب، بلوچستان اسمبلی کے منسٹرز، اسمبلی کے ممبرز، وائس چانسلر صاحب کاراکورم انٹرنیشنل یونیورسٹی پروفیسر عطا اللہ شاہ صاحب، ممبرز آف دا سینٹ، سنڈیکیٹ KIU، ممبرز آف دا فیکلٹی، گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس، بہت مبارک ہو آپ کو، ماشاءاللہ۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان سارے طلباء اور طالبات کو جنہوں نے محنت کر ایک زندگی کا ایک لینڈ مارک پار کیا ہے اور ایک سرٹیفکیٹ دنیا نے اپنے اصولوں کے مطابق آپ کو دیا ہے کہ آپ کے پاس کسی حد تک علم ہے ایک خاص شعبے کے اندر، اور یہ جستجو ایسی ہے جو زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے گی، اور اس کے اندر یقیناً اساتذہ نے آپ کو وہ راستے دکھائے علم حاصل کرنے کے، دروازے کھولنے کا طریقہ بتایا، آپ کو یہ بتایا کہ پرائرٹیز آپ اپنے ذہن میں اب کیا رکھیں گے، اور ایک اور آپ کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا اثر ہے جس کو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ یہاں پر ریکگنائز کیا جائے، وہ ہے آپ کے ماں باپ کی تربیت آپ کے ساتھ۔ تو یہ تعلیم جو آپ کو ملی ہے اور جو تعلیم آپ زندگی میں حاصل کریں گے اور جو تربیت آپ کے ماں باپ نے آپ کو پہنچائی ہے، یہی وہ دو پہیے ہیں جس کی بنیاد پر انسان کا اپنی شناخت بنتی ہے۔ زندگی میں جو وہ کرتا ہے اس کے حوالے سے اس کے راستے کا تعین اس کو ملتا ہے۔ اگر آپ اس میں سے کسی چیز کو بھی نگلیکٹ کریں گے تو یقیناً اپنا مقام جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ رکھا ہے اس مقام تک آپ کو پہنچنے میں ٹائم لگے گا اور دقت ہوگی۔ لہٰذا میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ جیسے ہی آپ یہاں سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں تو ایک ذمہ داری کو آپ سمجھیں، اور وہ ذمہ داری علم کی معاشرتی ذمہ داری ہے۔ علم کی معیشت کے اعتبار سے ذمہ داری اپنی جگہ پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ روزی کی تلاش کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ، آپ کا خاندان آپ سے توقع کرتا ہے کہ آپ روزی بھی حاصل کریں گے، مگر روزی مقصد نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ آج کل کی دنیا کے اندر ایک ہی معیار ہے جو دنیا میں ہر جگہ لوگ لگاتے ہیں کہ کس نے کتنا پیسہ بنایا اور کون پیسے کے اعتبار سے طاقتور بنا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر وہ مکمل انسانی اقدار کے اعتبار سے گفتگو ابھی تک جاری ہے، اور کوشش بھی اس بات کی جاری ہے کہ مسلم امہ کے اندر اگر کوئی گائیڈنس ملے گا اس حوالے سے، ایک مکمل انسان کے حوالے سے، تو وہ شاید پاکستان سے ہی شروع ہو۔ تو لہٰذا میں آپ سے امید کرتا ہوں، لہٰذا میری امید آپ سے ہے، کیونکہ آپ نئے ذمہ داروں میں آپ کا حصہ ہے کہ نئے ذمہ دار ہیں اب آپ اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے، اور بڑی شدید قلت ہے آپ لوگوں کی علم کے معاملے میں بھی۔ دا ہیومن ریسورس کوانٹم پاکستان کے اندر بہت ضروری ہے کہ اس کو بڑھایا جائے۔ اچھا، اور وہ ہیومن ریسورس پروڈکٹیوٹی کے اعتبار سے بھی بڑا ضروری ہے کہ اس کو بڑھایا جائے، اور یہ کہ ہیومن ریسورس اویلیبل ہے۔ بعض ممالک میں نوجوان نسل اویلیبل نہیں ہے۔ جب میں جاپان گیا یا کہیں بھی جاتا ہوں تو وہاں کا پرائم منسٹر للچائی نظروں سے اس بات پر دیکھتا ہے کہ پاکستان کے اندر اتنا بڑا یوتھ بلج ہے اور کاش کہ تم لوگ ٹرین کر کے ہمیں دے دو، اور ہم کرتے رہیں۔ یعنی اس کو عقل مندی میں نہیں کہوں گا مگر بیوقوفی بھی نہیں کہوں گا، یہ ہم کرتے رہیں کہ اپنا بہترین طالب علم جس کی اچھی تربیت کی ہو، دیکھو تربیت کا وزن بہت ہے میری گفتگو کے اندر، جس کی اچھی ماں باپ نے تربیت کی ہو، 80 اور 90 کی دہائی کے اندر ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسرز، ہر چیز کے اندر ہم نے ایکسپرٹس پیدا کیے، اور ایک غریب ملک کے لیے یہ ایکسپرٹس پیدا کرنا آسان کام نہیں ہے۔
اور جن لوگوں نے فیس دی ہے پڑھنے کے لیے، ان کو یہ بھی میں بتا دوں کہ آپ نے یہ تعلیم خریدی نہیں ہے، اس کے اندر حکومت کا، اس کے اندر سرکار کا، اس کے اندر عوام کا بہت بڑا ہاتھ ہے، تو یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ یہ جو چیز آپ ہاتھ میں پکڑیں گے اب ڈگری کے اعتبار سے، یہ ماشاءاللہ گلے میں آپ کو بیج ملا ہے، ان سب کے اندر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ کو مشکور کس کا ہونا ہے، اور وہ انسان مکمل ہی نہیں ہے جو شکر ادا نہ کرے اس بات کا۔ تو لہٰذا ہم نے کیا کیا 80-90 کی دہائی میں، اتنا قیمتی اثاثہ، یہ ہیرے جواہر سے زیادہ قیمتی ہیں یہ، جن کو علم دے دیا، جن کے اذہان تیار کر دیے، اور ان کو اگر ہم ایکسپورٹ کر دیں تو میرے ملک کے لیے تو بے انتہا نقصان دہ بات ثابت ہوئی۔ پوری جنریشنز ہم سے گئیں، اور آپ اپنے رشتہ داروں کو جانتے ہیں، میں اپنے رشتہ داروں کو جانتا ہوں جو وہاں آباد ہو گئے، ان کی اولادیں وہاں بڑی ہو گئیں، ان کا پاکستان سے محبت کا رشتہ تو ہوگا، مگر پاکستان سے کے ساتھ جو کنٹریبیوشن کا امکان تھا وہ امکان بہت محدود ہو گیا۔ تو آج کی دنیا کے اندر ہم اس کی خواہش مند نہیں ہیں کہ یہ لوگ باہر جائیں، ہم اس کے خواہش مند ہیں کہ ملک بھی ان کو وہ وسائل اور راستے فراہم کرے جس کے اندر چیف منسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، انتظامیہ اس بات کا اہتمام کرے، ایگزیکٹو اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ راستے، وہ سڑکیں بنائے، انٹلیکچول، اسٹرکچرل ان یور فیلڈ آف ان یور ڈسپلن، کہ جس کے اندر آپ کھپیں۔ مگر ایک اور راستہ آپ کھل گیا دنیا کے اندر جو بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر بھی آپ وہ منزلیں طے کر سکتے ہیں جس کے لیے آج سے 20 سال پہلے اور 30 سال پہلے باہر جانا پڑتا تھا۔ یعنی یہاں بیٹھ کر آپ کو وہ نوکریاں مل جائیں گی کہ آپ کام کر رہے ہوں گے نیو یارک میں، مگر فزیکل پریزنس آپ کی پاکستان میں ہوگی۔ وہ خواتین جو فیملی ریز کر رہی ہوں، اب اس کا امکان ہے کہ پارٹ ٹائم، ماشاءاللہ میں ان سے پوچھ رہا تھا محترم وائس چانسلر صاحب سے کہ کتنی لڑکیاں ہیں آپ کی یونیورسٹی میں، تو انہوں نے کہا 50% سے زیادہ۔ اچھا جب میں گورنمنٹ میں دیکھوں گا، اچھا تالیاں تو تم بجا رہی ہو، مگر جب میں گورنمنٹ میں دیکھوں گا تو یہی جو کوانٹٹی ہے وہ رہ جائے گی 10%۔ معاشرے میں پروڈکٹیوٹی میں دیکھوں گا، اسپتالوں میں ڈاکٹروں کو دیکھوں گا، سب کچھ تو وہ اور کم ہو جائیں گے۔ تو میں اس معاملے کو سمجھتا بھی ہوں، لہٰذا میرا ایک سلوشن ہے یونیورسٹی کے لیے بھی ہے اور آپ بچوں کے لیے بھی ہے اور ماں باپ کے لیے بھی ہے کہ یہ ضرور کہ اچھی تعلیم ایک زیور ہے جس کی بنیاد پر اچھی شادیاں بھی ہوتی ہیں، یہ ہم ریکگنائز کرتے ہیں، مگر ہم یہ بھی ریکگنائز کرتے ہیں کہ یہ صرف اس لیے استعمال نہ ہو جائے، یہ سارا جس کے اوپر انویسٹمنٹ قوم نے کیا ہو، یہ صرف اچھے رشتے کے اندر انویسٹ نہ ہو جائے۔ اچھا رشتہ آپ کو مبارک ہوگا جب آپ کریں گی، مگر یہ کہ سارا کا سارا علم صرف اسی میں لگ جائے، ہے نا۔ آپ یہ بتائیے مثال کے طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھے سلوک سے کیا تعلق؟ سیکھا آپ نے یہ، ہے نا۔ تو لہٰذا کیا سیکھا؟ دیکھو میں اس وجہ سے علم کو بھی آپ کے لیے ایک دائرہ کھینچتا ہوں۔ یہ علم جو آپ نے سیکھا یہ اچھے ڈیسیشن میکنگ کے لیے بھی اہمیت رکھتا ہے، اور ڈیسیشن میکنگ ایسی چیز ہے جس کے لیے ہر قدم پر آپ کو ضرورت پڑے گی، کس سے کیسے بات کرنی ہے، کس کو کیا کہنا ہے، کیا فیصلہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہر وقت آدمی مانگتا رہتا ہے کہ اچھا ڈیسیشن میکنگ کریں۔ تو یہ لہٰذا یہ ایک تو علم آپ کو اس چیز کا وزن دے گا۔ دوسرے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت معاشرہ وومن ایمپاورمنٹ کے حوالے سے بھی بڑی پاکستان کے اندر بڑے اچھے قدم اٹھائے جا چکے ہیں۔ اویلیبلٹی آف لونز فار وومن بہت زیادہ ہے، بینک سے کہتے ہیں کہ جتنا لون ہے اتنی خواتین نہیں آتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی ایمپاورمنٹ کہ گھر میں رہ کر اپنی فیملی کو بھی بڑا کرو، جو ذمہ داری معاشرے نے، باڈی نے، امہ نے بھی دی ہے کہ عورت جو ہے وہ پرورش کے اندر اس کا بنیادی حصہ رہتا ہے، وہ رہے گا، مگر کچھ پارٹ ٹائم چیز واپس لوٹانے کا ٹیکنالوجی موجود ہے آج، کہ گھر بیٹھ کر 1 گھنٹہ بھی دینا چاہو تو موجود ہے۔ پہلے گھر بیٹھ کر اگر 1 گھنٹہ دینا چاہتے تو آدھے گھنٹے کا رکشہ لے کر کہیں جاؤ، آدھے گھنٹے میں واپس آؤ تو وقت تو رہا ہی نہیں باقی۔ اب گھر بیٹھ کر ایجوکیشن، لوگ قرآن پڑھاتے ہیں خواتین یہاں بیٹھ کر۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا، آپ کا علم تو ماشاءاللہ یہ بھی ہو سکتا ہے مگر اور بھی ہو سکتا ہے، تو گھر بیٹھ کر یہاں پاکستان کی عورتیں اور مرد
قرآن پڑھاتے ہیں، ٹیوشن لیتے ہیں. ہندوستان میں یہ چیز 20-25 سال سے چل رہی ہے اور کروڑوں روپیہ بناتے ہیں. تو لہٰذا اپارچونیٹیز اویلیبل ہیں. اپارچونیٹی اور ورک فورس سے نکلنا مت. ضرورت پڑے چند سالوں کے لیے کم حصہ ڈال سکو، مگر نکلنا مت. یہ ناانصافی ہوگی اس قوم کے ساتھ جس نے آپ کے اوپر انویسٹ کیا ہے. تو یہ میں امانت آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیپ دیٹ ان مائنڈ. اور ماں باپ سے بھی گزارش ہے کہ اس کے اندر انکریج کریں. ماشاء اللہ آپ ان کو یہاں تک لائے، اسی امید پر لائے ہوں گے. یہ اساتذہ نے محنت کر کے آپ کو یہاں تک لائے، اسی امید پر لائے ہوں گے. اچھا، میں آپ سے دوسری بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کی بڑی قلت ہے. آپ ہیں ایلیٹ، پڑھا لکھا نوجوان اس وقت قوم کا زیور ہے اور ایلیٹ ہے. آپ ہیں ایلیٹ. ایک تو جب میں معاشرے کی ذمہ داری آپ کو دے رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس معاشرے کی ذمہ داری صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نکل کھڑے ہوئے اور اپنی روزی بنانا شروع کر دی. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر وقت اس چیز کا بھی اہتمام کریں کہ جو رہ گیا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بھی اٹھائیں. جو تعلیم حاصل نہیں کر سکا ہے اس کو بھی گائیڈنس دیں. یہ ہے معاشرہ، یہ ہے آپ کی برادری، یہ ہے آپ کا گاؤں جہاں سے آپ آئے ہیں. تو کیری دیٹ ریسپانسبلٹی آل یور لائف. اٹس ناٹ دس کہ جب بال سفید ہو جائیں، جب بڑھاپا آ جائے تو آدمی سوشل ورک کرے. یہ کام آپ کے ساتھ زندگی کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے آپ کے ملک کی ضرورت. دوسرا یہ کہ جو میں آپ کی یونیورسٹی کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ نمبرز کی ضرورت ہے. نمبرز کی ضرورت یہ ہے کہ یوتھ بلج موجود ہے. جو خواتین کی انڈر یوٹیلائزیشن ہے، جس کے متعلق قائد اعظم اس وقت سے کہہ رہے ہیں کہ جب تک خواتین کو مین ورک فورس میں پاکستان میں نہیں لائیں گے، جب تک پاکستان ترقی نہیں کرے گا. اور آج بھی ہم وہی ڈائلاگ بول رہے ہیں. دس ڈائلاگ ہیز ٹو چینج انٹو ریالٹی آف پاکستان. یہ بے انتہا ضروری ہے کہ یہ ڈائلاگ کی حد تک محدود نہ رہے. تو ہمیں جو نمبرز چاہیے اس کے اندر ہر لیول پر چاہیے. سکلز امپروو کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ یہاں تک نہیں پہنچے ان کو سکلز بڑھانی ہے ان کی. یہ جو را لیبر ہماری بیچارے مزدور سارے مڈل ایسٹ کے اندر گئے ہوئے اور ہمارا اتنا سارا بوجھ اٹھاتے ہیں، اپنی محنت مزدوری کے پیسے پاکستان واپس بھیجتے ہیں. ہماری فارن ایکسچینج ڈپینڈنسی بھی ان کے اوپر بہت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی سکلز اگر ہوتی تو وہ ہائر لیول جاب کر رہے ہوتے. ایک انسکلڈ مین پاور جو ہے وہ صرف وزن اٹھانے تک محدود ہے. تھوڑی سی سکل دے دیجئے تو ڈرائیور، کنڈکٹر یہ تھوڑا سا امپروو کر جاتا ہے اپنی روزی کے بنانے میں. لہٰذا سکلز جتنی دیں، ایک تو پاکستان کی ضرورت ہے کہ جن کو پڑھایا نہیں ان کو ہم سکلز دیں، جن کو پڑھا دیا جہاں تک پڑھا دیا ان کو امپرووڈ راستے کھولے، اور جو آپ کی حد تک پڑھ گئے ان کے لیے اب ضروری ہے کہ وہ معاشرہ کریٹ کریں جہاں پر آپ بھی پیسہ کمائیں، دوسروں کو بھی راستہ دیں. اچھا، ایک ارجنسی ہے. ارجنسی میں پرائرٹی ہے، راستے نکلتے ہیں ارجنسی میں. آپ نے کووڈ-19 دیکھا، پرائرٹی تھی، ارجنسی تھی. اسپتال کیمپس لگائے گئے. سارا ملک جو ہے وہ بینڈ اوور بیکورڈز کر کے اس نے اس مسئلے کو ہینڈل کیا. تو اب جب کووڈ چلا گیا، اور آپ کو مبارک ہو کہ کتنی کامیابی سے پاکستانیوں نے کووڈ کا مقابلہ کیا، اپنی مسجدیں کھلی رکھیں، اور اپنا جو حال ہوا ہندوستان میں وہ پاکستان میں نہیں ہوا، صرف اس وجہ سے کہ آپ نے فیصلے صحیح کیے. کریڈیٹیبل ہے. یعنی یہاں ہر وقت رونا یہ چلتا رہتا ہے کہ یہ نالائقی ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو. یہ آپ کی اسٹرینتھ ہیں، آپ کی اسٹرینتھ اور بھی ہیں. میں جب وہ گفتگو کرتا ہوں تو اس طرف جاتا ہوں، میں گنا دوں. آپ کی اسٹرینتھ ہے کہ جناب آپ فلنتھروپی، کار خیر میں پاکستان بہت آگے. زلزلہ آ جائے، پاکستانی جس طرح سے کام کرتا ہے دنیا کی کم قومیں مدد کرتی ہیں اپنی قوم کی. سیلاب آ جائے تو آپ کرتے ہیں. ایون پناہ دینے جائے تو آج یورپ پناہ گزینوں کو اپنے آنے نہیں دیتا، سمندر میں ڈوبنے دیتا ہے. یہ آپ ہیں بڑے دل والے پاکستانیوں جنہوں نے 40 لاکھ لوگوں کو 40 سال پناہ دی. آپ کی اسٹرینتھ کے اندر یہ ہے کہ آپ نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا. دنیا فیل ہوئی ہے، سپر پاورز فیل ہوئے ہیں، آپ نے مقابلہ کیا. تو آپ کی اسٹرینتھس بہت ہیں. یہ ایک ڈپریشن چلتا رہتا ہے کہ جی ہم ایسے ہم ویسے. ہم بہت ہی اچھے ہیں. صرف اچھی قیادت اور اچھے فیصلوں کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں
کہ یہ جو میں نے آپ کو مثال دی کووڈ کی اور سب کچھ، تو ایمرجنسی ہے، ایمرجنسی علم کی ہے اس وقت، اور وہ آپ کے ذریعے پھیل سکتا ہے۔ ایمرجنسی میں نے آپ کو مثال دی کہ اے آئی کی مثال دی کہ جو شادی کے اندر وہ آرگومنٹ اتنا نہیں چلے گا، مگر ویسے آپ کو مثال دوں کہ جیسے یہ بجلی آئی نا، جس زمانے میں بجلی آئی تو ہر انسان کے ہر ٹول میں فٹ ہو گئی، یعنی اگر وہ بڑھئی کا آری تھی تو وہ بجلی کے ساتھ چلنے لگی، برما تھا ڈرل تھی تو وہ بجلی کے ساتھ چلنے لگی، تو بجلی ہر ٹول میں فٹ ہو گئی۔ اے آئی کیا ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بڑی عام سی کیفیت ہے، اور صرف یہ اس کا آئی ٹی کے طلباء سے تعلق نہیں ہے، اے آئی بھی ایک ٹول ہے جو ہر چیز میں فٹ ہو رہا ہے دنیا میں، چاہے وہ سبزی سپلائی ہو، دکان سے گھر تک سبزی پہنچ جائے، دکان سے گھر تک گوشت پہنچ جائے، ہر ٹیکنالوجی کے اندر، ہر چیز کے اندر، ہر کام کے اندر، ہر سپلائی چین کے اندر اے آئی اب شامل ہے۔ تو لہٰذا صرف کمپیوٹر سائنٹسٹ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جو جنہوں نے اور باٹنی اور بایولوجی اور سب چیزوں کے اندر کام کیا، یہ ہر ایک کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ تو لہٰذا پاکستان کے اندر سخت ضرورت ہے کہ ہم چیزوں کو اپنائیں اور تیزی سے اپنائیں۔ تو وہ جو چیف منسٹر صاحب سے اور میں حکومت سے اور آپ سے سب سے کہتا ہوں کہ جب بھی میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ کرنا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، میرا تو یہ ایشو ہی نہیں ہے کہ آپ کر رہے ہیں، میں کوئی نئے خیالات تھوڑی رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں صرف اس تڑپ کا اظہار کر رہا ہوں جو پریسیڈنسی سے میں محسوس کرتا ہوں، اس تڑپ کا اظہار کر رہا ہوں کہ ایکسیلیٹر پر پیر دباؤ۔ کوئی صدیوں گزار دو گے ترقی کرتے ہوئے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سونا آپ کو مانگ رہا ہے، سونا آپ کے یہاں موجود ہے، میں یعنی پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر یہ کہ دوسروں کی نظریں آ جاتی ہیں اس سونے پر۔ اگر آپ سارے اس کے اندر مشرق وسطیٰ کے اندر دیکھیں تو سونا زمین میں تھا، برا حال تھا عرب ریگستان کا، مگر جب باہر والوں نے دیکھا کہ سونا ہے تو وہاں پر لوگوں نے نکالنا شروع کیا اور لوٹنا شروع کر دیا، اور ان کی قومیں اس سونے کو استعمال کرنے کے لیے آج تک کوشش کر رہی ہیں کہ ہم انڈیجنس بڑھائیں۔ میں سعودی عرب کی مثال دیتا ہوں، بڑی اچھی پالیسیز سعودیائزیشن بائی 2030 کرنے کی نیت ہے کہ اپنے لوگوں کو قابل بنائیں۔ یہاں اگر آپ خود قابل نہیں بنیں گے تو دوسروں کو بلانا پڑے گا، جب دوسرے آئیں گے تو پھر وہ معاشرے کے اندر وہ ٹینشن بھی پیدا ہوتا ہے کہ جی ان کو ریزیڈنسی نہیں دینی، ان کو نیشنلٹی نہیں دینی، سارے عربستان میں نیشنلٹی نہیں دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اپنے لوگ خود اپنا سونا خود ہینڈل کرو۔ معدنیات کے اعتبار سے گلگت بلتستان بڑا رچ صوبہ ہے، ٹورزم کے حوالے سے بڑا رچ صوبہ ہے، ایگریکلچر کے حوالے سے، پھل فروٹ کے حوالے سے، ہر چیز کے اعتبار سے آپ کو دو ریسورسز چاہیے، ہیومن ریسورس، انٹلیکچوئل ریسورس۔ یہ یونیورسٹی ذمہ دار ہے، نمبرز بڑھائیں گے، اور آپ کو فائنینشیل ریسورسز کی ضرورت ہے، دونوں کی ضرورت یقیناً ہے، تو دونوں پہیے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ باہر سے پیسہ بھی آ جائے اور باہر سے لوگ بھی آ جائیں تو وہ آپ نے جو کرنا ہے تو آپ نے اپنا کام مکمل نہیں کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے اعتبار سے صرف آپ کے سامنے ایک تڑپ کا اظہار کر رہا ہوں۔ دیکھو تمہارے لیے زندگی پوری کھلی ہوئی ہے آگے، زندگی کو اگر اقدار کے اصولوں کے ساتھ روزی کا جو پانا ہے یا روزی کا جو ٹول ہے وہ تو یونیورسٹی نے آپ کو دے دیا، مگر اقدار کے ٹول کے ساتھ اگر ملا کر آپ زندگی گزاریں گے تو گھر بھی خوش رہے گا، اور صحیح فیصلے کریں گے تو گھر بھی خوش رہے گا، معاشرہ بھی خوش ہوگا، اور جن دور دراز علاقوں سے آپ آئے بھی ہیں ان دور دراز علاقوں کی خوشحالی کے حوالے سے بھی ذمہ داری ہے۔ اتنا خوش ہوا، کل میں سکردو راستے میں صبح نکلا، بچے اسکول جا رہے ہیں، یہاں آیا بچے اسکول جا رہے ہیں، پیارے پیارے چہرے علم کی تلاش میں ہیں۔ تو یہ ساری ذمہ داری ہے معاشرے کی، آپ ذمہ دار ہوئے ہیں، تو لہٰذا آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔